الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 42 سے ہم نے کیا سیکھا اور ہمیں کن باتوں کا علم ہوا اس کا ذکر ہم کر رہے تھے، اور ایک بات کا یہاں پر ذکر کیا گیا تھا۔ دوسری بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں دو ہی باتیں ہیں، ایک یا تو حق ہے، سچائی ہے، یا پھر باطل یا جھوٹ ہے، تیسری کوئی چیز نہیں۔ یا تو کوئی حق پر ہوگا یا پھر باطل پر ہوگا، سچائی پر ہوگا یا جھوٹ پر ہوگا، یہ دو ہی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم حق کے ساتھ باطل کو مت ملا۔ تو دو ہی چیزوں کا ذکر کیا، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، سچائی یا پھر جھوٹ، تو دو ہی چیزیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے یا تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اور ہم اگر قرآن حکیم پر، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کریں گے تو معاملہ اسی طرح نظر آتا ہے۔ دیکھیے قرآن کی چند آیات یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین دیکھیے۔ ہمارے سامنے سورہ الحج کی آیت نمبر 62 ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ حق ہے، اللہ حق ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی سچ ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنوں کو پکارا جاتا ہے، ان کے سامنے فریاد رکھی جاتی ہے، هُوَ الْبَاطِلُ، وہ باطل ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے۔ تو حق اللہ ہے اور باقی چیزیں باطل، تو دو ہی چیز ہوئی۔ ایک اور آیت دیکھیے، سورہ سبا کی آیت نمبر 24 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، ہم اور آپ یا تو واضح طور پر ہدایت پر ہوں گے یا پھر واضح طور پر گمراہی پر ہوں گے۔ ہم اور آپ یا تو ہدایت اور سچائی پر ہوں گے، صحیح راہ پر ہوں گے، یا پھر واضح طور پر گمراہی میں، جھوٹ پر ہوں گے۔ تو دو ہی راہ ہے، یا تو ہدایت ہے یا تو گمراہی ہے۔ یہ انسان کے چلنے کے اعتبار سے ذکر کی گئی۔ تیسری آیت دیکھیے، سورہ یونس کی آیت نمبر 32 سے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا رہ جاتا ہے؟ فماذا، کیا رہ جاتا ہے؟ بعد الحق، حق کے بعد، سچائی کے بعد، توحید کے بعد، الا الضلال، سوائے گمراہی کے، سوائے شرک کے کیا رہ جاتا ہے؟ کفر کے کیا رہ جاتا ہے؟ تو حق اور باطل یہاں بھی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ الکہف آیت نمبر 29 میں؟ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب جس کی مرضی ہے وہ چاہے تو ایمان لے آئے، حق پر آ جائے، ومن شاء فلیکفر، اور جس کی خواہش ہو، جس کی چاہت ہو، فلیکفر، تو کفر پر چلے جائے، کفر کر لے۔ یعنی یہ بطور تحدید اور دھمکی کی یہ بات کی گئی ہے۔ دو ہی چیز ہے، ایمان کا راستہ ہے یا پھر کفر کا راستہ ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چن لے۔ دو ہی راستہ ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ایمان پر بھی ہوں گے، کفر پر بھی ہوں گے، یہ بھی چل جائے گا وہ بھی چل جائے گا، دونوں اپنا لیا جائے، جو صحیح ہوگا اس پہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہاں، کوئی یہ کہے کہ اسلام کا راستہ ہے ایک اور بھی دھرم کا راستہ ہے، دونوں اپنا کر رکھو، جو حق ہوگا اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، ایسا چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ یہ قرآن کی چند آیات سے ہم نے دیکھا۔ اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ فرمان صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن حجۃ لک او علیک، یہ قرآن ہے جو تمہارے حق میں بھی دلیل ہو سکتا ہے اور تمہارے خلاف بھی دلیل بن سکتا ہے۔ تمہارے حق میں اس اعتبار سے کہ اس قرآن پر ایمان لے آئے اور اس کے مطابق چلے تو یہ تمہارے حق میں دلیل بنے گا، او
حجت علی کا، یا پھر اگر اس پر ایمان نہیں لائے، اس کے مطابق نہیں چلا، تو یہ تمہارے خلاف دلیل بنے گا۔ تو دو ہی چیز ہے، یا تو تمہارے حق میں ہوگا یا تو تمہارے خلاف ہوگا۔ تو اس لیے آیت میں کیا بتایا گیا؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کے ساتھ باطل کو، جھوٹ کو، ملاوٹ کو اس میں ملاؤ نہیں، غلط ملت مت کرو، دونوں الگ الگ چیز ہے، اس کو ملا کر پیش مت کرو۔ تو یہاں پر یہ بات یہاں پر مکمل ہوئی۔ ایک سوال ہے، سوال کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے، لیکن تیسری چیز نظر آتی ہے ہمیں، وہ کیا ہے؟ ہم جب احکامات کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں واجب بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور کوئی چیز حرام ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کو واجبی طور پر کرنا پڑتا ہے، ضروری ہوتی ہے، اور کچھ چیز کو حرام جان کر اس سے بچنا ہوتا ہے۔ تو دو چیز ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز مکروہ ہوتی، ناپسندیدہ ہوتی ہے، جسے چھوڑنا ہوتا ہے، اور کوئی چیز مندوب ہوتی ہے، یعنی پسندیدہ ہوتی ہے اور اسے اپنانا ہوتا ہے، مستحب ہوتی ہے۔ تو دو چیز تو سمجھ میں آ گئی، واجب چیز اور مندوب چیز، مستحب چیز اپنانا ہوتا ہے، اور حرام چیز اور مکروہ چیز، ناپسندیدہ چیز چھوڑنا ہوتا ہے۔ تو دو ہی چیز ہے، لیکن تیسری ایک چیز تو اور ہے نا، وہ کیا ہے؟ مباح، جائز چیز، کرو یا نہ کرو، تو تیسرا راستہ تو ہے نا۔ تو مباح تو کوئی چیز ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں، دو ہی راستہ ہے، یا تو سچائی کا، یا تو جھوٹ کا، یا تو واجب کا یا مستحب کا، یا پھر حرام کا اور مکروہ کا۔ تو اس نیتوں کے درمیان تو ایک چیز مباح بھی ہے نا، ہم لوگ کہتے ہیں مباح ہے، کرو تو ٹھیک ہے، نہیں کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو تیسری راستے تو ہو گئی، تو اس کا جواب کیسے دیا جائے گا؟ جواب یہ دیا جائے گا کہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ تیسرا ایک راستہ ہے مباح والا، لیکن کہتے مباح اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی چیز کا ذریعہ بن رہا ہو، کسی چیز کی طرف جانے کا راستہ بن رہا ہو۔ اگر وہ کسی چیز کی طرف بھی جانے کا راستہ نہیں بن رہا ہے تو یہ بھی باطل کہلائے گا، یہ بھی صحیح نہیں کہلائے گا۔ مباح چیز اتنا آسان نہیں ہے کہ جائز ہے کرنے لگ جاؤ، نہیں کرے تو بھی چلے گا، چھوڑ دو بھی چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے اندر ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ مباح چیز وہی کی جائے گی جو کسی چیز کی طرف لے کر جاتی ہے، یعنی اچھی چیز کی طرف۔ اگر وہ واجب کی طرف، اچھائی کی طرف لے جائے گی تو ہی کر سکتے ہیں، اگر برائی کی طرف لے جائے گی تو، باطل کی طرف لے جائے گی تو نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ تیسری کوئی الگ سی چیز نہیں ہے، یہ آپ سمجھنے کی بات۔ دیکھیے انسان رہنے سہنے میں اس کو اختیار ہے، اس کو اختیار ہے، بہت اچھا رہے، بہت اعلیٰ کوالٹی انداز میں رہے، اس کو اختیار ہے، لیکن کرے نہیں کرے اس کا مسئلہ ہے۔ لیکن اس میں ضابطہ یاد رکھیں کہ انسان مباح چیزوں میں اگر بڑھتا ہے، آگے جاتا ہے، تو شیطان اس کو کہاں لے کے جاتا ہے؟ حرام کی طرف لے کے جاتا ہے نا، حرام کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اس طرح سے سمجھنا چاہیے کہ جو چیز مباح ہوتی ہے وہ کسی چیز کا وسیلہ اور ذریعہ بنتی ہے۔ اگر وہ کسی ایسی چیز کا وسیلہ بنے گی جو برائی کی طرف لے جاتی ہے، باطل کی طرف لے جاتی ہے، تو ہم اس کو یا تو کہیں گے یہ تو باطل ہے یا تو پھر اچھی ہے۔ لیکن فی نفسی ہم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہ تو اچھی ہے نہ تو بری ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، وہ غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد کی روایت ہے، سنن نبی داؤد کے اندر بھی موجود ہے اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہر وہ تفریح جس سے انسان تفریح حاصل کرتا ہے سب باطل ہے۔ ہر وہ تفریح اور کھیل جس سے انسان تفریح لیتا ہے اور خوش ہوتا ہے، کھیلتا ہے، وہ سب باطل ہے۔ اب سب کو باطل قرار دیا نا، غلط قرار دیا، لیکن فرمایا الا، سوائے وہ کھیل کے جو انسان نیزے سے کھیلے، پریکٹس کر رہا ہے، کسی چیز کی مشق کر رہا ہے تو وہ صحیح ہوگا، یا اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی کھیل کھیلے، گھر والوں کے ساتھ تفریح کرے تو یہ ٹھیک ہے۔ کیوں؟ یہ اس میں مصلحت ہے، اس میں مصلحت ہے، اچھائی کی طرف لے کے جائے گا۔ کوئی چیز کی پریکٹس کرنا، مشق کرنا، یہ انسان کے حق میں دنیاوی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے اچھی چیز ہے۔ اس سے مشق کرے، پریکٹس کرے، مشق کرے، اور اسی طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ کھیلے تو یہ اس کے لیے، گھر والوں کے لیے کیا ہے؟ اچھی چیز ہے، وہ اچھائی کی طرف لے کے جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن تیسری چیز فرمایا وفی فرسی ہی، اور اپنے گھوڑوں کے ساتھ کھیلے، یعنی کچھ جانور پال رکھے ہیں، جائز اور شرعی حدود میں رہ کر ان کے ساتھ کھیلے تو یہ بھی مصلحت ہے، یہ بھی مصلحت ہے۔ اس وقت کی مصلحت گھوڑوں میں تھی، وہ مصلحت تھی، وہ اچھا کام تھا، تو کہا یہ تینوں چیز ہی کو الگ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، ہر وہ کھیل تماشا جس سے انسان تفریح لینا چاہتا ہے وہ باطل ہوگا، لیکن اس طرح کی تین چیزیں الگ ہیں، یا تو وہ مشق کر رہا ہو جسمانی صحت کے اعتبار سے اور شرعی حدود میں رہ کر حرام چیزوں میں نہیں جا رہا ہو، یا پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ کھیلتا ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ تفریح کرتا ہو،
گھومتا ہو یا کوئی اور چیز ہو، بچوں کے ساتھ کھیلتا ہو، یا پھر اپنے گھوڑوں کے ساتھ جو اس نے پال رکھے ہیں. تو یہ تینوں چیزوں کو الگ کر دیا. کیوں؟ اس میں سب چیز مصلحت کی طرف جا رہی ہے، یا تو یہ ساری چیزیں اچھائی کی طرف لے کے جا رہی ہے، لیکن اس طرح کی کوئی چیز ایسی ہے جو انسان کو باطل کی طرف لے کے جا رہی ہے تو پھر وہ چیز باطل میں آ جائے گی. تو بہرحال ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ حق ہے یا باطل ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے، توحید ہے یا کفر، شرک ہے. تو دو ہی چیزیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. ایک واقعہ اس پر یاد آیا کہ کسی غیر مسلم کے یہاں کوئی مسلمان کام کرتا تھا، تو اس سے غیر مسلم نے یہ کہا کہ تم اللہ کو مانتے ہو اور جانے کے بعد یعنی مرنے کے بعد تم وہاں گئے اور اللہ نہیں ہوا تو کیا حال ہوگا تمہارا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ یہ کہتے ہو کہ جانے کے بعد اللہ نہیں ہوا، یعنی جس پر ایمان رکھ رہے تھے وہ ہے ہی نہیں، تو تمہارے اعتبار سے تو میرا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ تمہارے یہاں کیا ہے، ٹھیک ہے مر گئے تو ٹھیک، کوئی نہیں ہے تو پھر دوسرا جنم، تیسرا جنم ہوگا. لیکن ہمارے اعتبار سے اگر آپ سوچو گے کہ اگر تم گئے اور اللہ ہوا، تمہارا سب کچھ نہیں ہوا، تب کیا بنے گا؟ ہاں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھنا ہے اور مرنے کے بعد پھر حساب کتاب ہوگا، ہے نا، حساب کتاب کے حساب سے جنت یا جہنم. تو یہ بات اس نے کہی. تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ آپشنل معاملہ نہیں ہے اسلام کا کہ کوئی اسلام بھی اپنا لے اور ساتھ میں دوسرے دھرم کے ساتھ بھی بالکل اس کو صحیح درست سمجھتا رہے کہ اگر معاملہ ٹھیک ہوا تو میں ٹھیک رہوں گا اور معاملہ اگر اس کے برعکس نکلا تو بھی ٹھیک رہوں گا. آپشنل معاملہ نہیں ہے یہ، آپشنل معاملہ نہیں ہے اختیار والا کہ یہ اور یہ کوئی بھی لے لے. نہیں، اس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں کہ اسلام بھی ٹھیک ہے، دیگر چیز بھی ٹھیک ہے. نہیں ٹھیک ہے، اسلام ہی برحق ہے، باقی چیزیں اب اسلام کے بالمقابل میں ہے وہ حق نہیں ہے. اتنا سمجھنے کی ضرورت ہے. اس بات جو ٹکراتی ہے اسلام سے وہ چیزوں کی بات ہو رہی ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جتنے ادیان پائے جاتے ہیں وہ سب باطل ناحق پر ہے. نہیں، جس دور کے تھے اس دور میں تھے وہ، لیکن اب اسلام آ جانے کے بعد اب چیز اسلام ہی ہے اور دوسری چیز نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ سیکھنے کو ملے اس کا تعلق حکم سے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اس کا تعلق حرام سے ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اس کا تعلق ایمانیات سے ہے رب العالمین اسے ایمان کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.